کیا موجودہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن مل رہی ہے یا نہیں مل رہی، اس کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کا بھی پاکستان تحریک انصاف کی طرح پہلے سال کے اندر ہی ایک وزیر خزانہ تو گیا۔ شہباز شریف صاحب کی پریس کانفرنس ہے جو آج انہوں نے بڑی ایک طویل پریس کانفرنس کی، وہ غصے میں بھی آ گئے۔ شہباز شریف صاحب یہ تو ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ آڈیوز جینوئن ہے کہ نواز شریف صاحب کو اس ڈاکٹر سے چیک کرائیں جس سے اسحاق ڈار صاحب کو چیک کروایا، وہ والا ڈاکٹر اچھا ڈاکٹر ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، ہم نے جو پچھلی ویڈیو کی تھی اس کے اندر تو جو قانونی معاملات ہیں ان کو کافی ڈسکس کیا تھا، میں کورٹ روم کے اندر ہی گھوم رہا تھا۔ اس مرتبہ جو چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ میرے چھوٹے قائد اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی پریس کانفرنس ہے جو آج انہوں نے بڑی ایک طویل پریس کانفرنس کی، میرے خیال میں ڈیو تھا، اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اچھا لگا کہ ایک وزیر اعظم نے جو ہے وہ پریس کانفرنس کی جس میں لوگوں نے کھل کے سوال کیے۔ مطلب میں یہ نوٹ کر رہا تھا کہ کوئی لگی لپٹی نہیں تھی، لوگوں نے بڑے ٹف اس کے اندر کویشچنس کیے۔ اچھی بات ہے، کرنے بھی چاہیے، ملک کے وزیر اعظم سے ٹف کویشچنز ہی کرنے چاہیے، چمچہ گیریاں نہیں ہونی چاہیے وہاں پہ۔ وہ اچھا ہوا کہ مجھے اچھے لگے سوالات، مجھے بڑے اچھے سوالات لگے جو وہاں پہ کیے گئے۔ اچھا جی، پہلے ذرا میں ایک ایک کر کے اس کے اوپر آتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا انٹرسٹنگ کالم جو ہے جاوید چودھری صاحب کا سامنے آیا ہے جس میں وہ ایکسٹینشن کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں کہ کیا موجودہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن مل رہی ہے یا نہیں مل رہی، اس کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ لیکن پہلے کچھ دیگر خبریں شامل کر لیں۔ ایک تو مفتاح اسماعیل صاحب نے باقاعدہ طور پر وزارت خزانہ سے استعفیٰ دے دیا ہے، اور ان کا یہ استعفیٰ بھی اسکرین کے اوپر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سامنے آ گیا ہے۔ انہوں نے وزیر اعظم کو یہ استعفیٰ پیش کیا ہے، تو مسلم لیگ نون کا بھی پاکستان تحریک انصاف کی طرح پہلے سال کے اندر ہی ایک وزیر خزانہ تو گیا۔ اچھا، اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب نے آج اپنے عہدے کا سینیٹر کا حلف جو ہے وہ انہوں نے لے لیا ہے، اور جب وہ حلف لے رہے تھے، پہلی بات تو وہ جب آئے وہاں پہ سینٹ کی بلڈنگ میں پہنچے تو جو دیگر سینیٹرز تھے، مولا بخش چانڈیو صاحب، مسلم لیگ نون کے جو دیگر سینیٹرز تھے، سب نے بڑا گرمجوشی سے ان کا استقبال کیا۔ انہوں نے تقریباً 4 سال کے بعد جو ہے وہ اپنے عہدے کا یہ حلف اٹھایا ہے، سینٹ کا حلف اٹھایا ہے، سوری میں بار بار عہدے کا حلف کہہ دیتا ہوں۔ تو اس کے بعد جب وہ حلف اٹھانے کے لیے گئے وہاں پہ، صادق سنجرانی صاحب ان سے حلف لے رہے تھے، تو اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹرز ہیں ان کی جانب سے شدید احتجاج اس کے اوپر کیا گیا کہ، اور انہوں نے کہا کہ جی ایک مفرور کو جو ہے وہ اس طرح آنے دیا گیا ہے اور اس طرح وہ آ کے جو ہے حلف اٹھا رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے آپ کو کورٹ کے سامنے بھی سرنڈر نہیں کیا۔ ان کا اعتراض یہ تھا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ کورٹ کے سامنے سرنڈر کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، لیکن جج صاحب جو ہیں وہ آج عدالت کے اندر نہیں تھے۔ بہرحال ٹھیک ہے، پالیٹکس ہے، اس میں اسی طرح ہی ہوتا ہے، ٹویسٹ کا خان صاحب نے ٹویسٹ کر دے، شہباز شریف صاحب نے ٹویسٹ کرتے، سارے ہی کرتے ہیں اپنی اپنی مرضی کے مطابق۔ ابھی آپ دیکھیے گا، میں آپ کو ساری ٹویسٹنگ سب کی جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، میں اس واسطے تو بیٹھے ہیں ایسی۔ اچھا جی، دوسری خبر آپ کے اور میرے لیے شاید ہو سکتا ہے کہ اچھی ثابت ہو، وہ یہ ہے کہ خام تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ کم ہو گئی ہیں، آئل پرائسز جو ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر کم ہو گئی ہیں، اور $84 فی بیرل تک جو ہے وہ پہنچ گئی ہیں، جبکہ WTW جو ہے وہ $76.71 تک جو ہے وہ اس وقت فروخت کیا جا رہا ہے۔ اچھا، اس کی ریزن میں آپ کو بتا دوں، اور یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اگلی دفعہ جو پیٹرول کی قیمتیں ہوں گی جب وہ دوبارہ آج سے چند دن کے بعد، یعنی 1 تاریخ سے پہلے جب وہ امپلیمنٹ ہوں گی، تو اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ بہت بڑا کٹ آئے۔ اچھا، ویسے کچھ کنسپیریسی تھیوریز مارکیٹ کے اندر یہ بھی ہیں کہ یہ سارا ریلیف پہلے دیا جا سکتا تھا، لیکن شاید اسحاق ڈار صاحب کے لیے جو ہے نا وہ سنبھال کے رکھا ہوا تھا۔ اب اسحاق ڈار صاحب آ گئے ہیں تو شاید اب وہ ریلیف دیا جائے گا، تو پھر جے جے کار بھی ہوگی کہ کیا بات ہے، یہ ہو نا کمال۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو کچھ میڈیا رپورٹس کچھ نمبر دے رہے ہیں، کچھ دے رہے ہیں، آئی ول ناٹ سے کہ کنفرم کیا ہے۔ میں نے ایک جگہ پہ دیکھا تو وہاں پہ ایک چینل نے کہا تھا جی $9 تک کمی ہو سکتی ہے پیٹرول کے اندر، اور ڈیزل میں $18 تک کی کمی ہو سکتی ہے۔ ایک اور جگہ پہ میں نے دیکھا تو وہاں پہ تھا جی پیٹرول کی قیمت $15 تک کم ہو سکتی ہے۔ آئی ول ناٹ اسپیکولیٹ، لیٹس جسٹ ویٹ۔ وہ 30 کی رات کو جو ہے وہ کیا فیصلہ ہوتا ہے اس کا ہم انتظار کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ خبر آپ سے اور مجھ سے ریلیٹڈ یہ خبر تھی۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ ڈالر جو ہے وہ اس وقت ساری کرنسیز کے اگینسٹ وہ بڑا سٹرونگ پرفارم کر رہا ہے۔ ایون برٹش پاؤنڈ کے خلاف بھی جو ہے وہ بڑا تیز، بڑا زبردست نے پرفارم کیا ہے، اور برٹش پاؤنڈ جو ہے وہ پاکستانی کرنسی کے اگینسٹ بھی جو ہے وہ اس میں ڈراپ آیا ہے، کافی بڑا ڈراپ آیا ہے۔ لیکن پاکستان میں پچھلے 2-3 دن کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ ڈالر کی سلائڈ یہاں پہ شروع ہوئی ہے۔ ڈالر جو ہے اب تقریباً جو آخری اطلاعات میں نے دیکھی تھی اس کے مطابق $10 تک اب تک کم ہو چکا ہے، اور یہ کوئنسائڈ کر رہا ہے اسحاق ڈار صاحب کے آنے کے ساتھ ہی۔ سو لیٹس سی یہ سلائیڈ جو ہے وہ کتنا آگے چلتا ہے۔ جاوید چودھری صاحب نے کالم لکھا ہے جی،
جاوید چودھری صاحب نے لکھا ہے کہ جی انہوں نے نواز شریف صاحب سے 4 گھنٹے کی ملاقات کی ہے. جاوید چودھری صاحب باہر گئے ہوئے تھے, آپ نے پتہ نہیں نوٹ کیا ہوگا, وہ اپنا پروگرام بھی نہیں کر رہے تھے, تو وہ 4 گھنٹے کی انہوں نے ملاقات کی ہے. تو انہوں نے کہا جی مجھے محسوس ہوا کہ وہ پاکستان کو مس کر رہے ہیں, یہ پاکستان جانا چاہتے ہیں لیکن عزت کے ساتھ. ان کا خیال ہے کہ جب تک انہیں مقدمات سے باعزت بری نہیں کیا جاتا وہ واپس نہیں جائیں گے. یہ حکومت سے بھی خوش نہیں ہے. مارچ 2022 میں حکومت نہیں بنانا چاہتے تھے لیکن انہیں مجبور کر دیا گیا اور یہ اب اس مجبوری کی قیمت سے پریشان ہے. انہوں نے کہا جی وہ سمجھتے ہیں کہ حکومت نے اگر ڈیلیور نہ کیا تو ان کی پارٹی کے لیے 2023 کا الیکشن انتہائی مشکل ہو جائے گا. صحیح کہہ رہے ہیں, یہ اپنی زیادہ تر سیٹیں ہار جائیں گے, چنانچہ یہ وقت سے قبل الیکشن کے لیے تیار نہیں ہوں گے اور ان کی کوشش ہوگی کہ الیکشن سے پہلے ملک کے معاشی حالات ٹھیک کر لیں, ورنہ دوسری صورت میں یہ نتائج سے پوری طرح واقف ہیں. پورا پاکستان ہی واقف ہے, فیکٹ تو یہ ہے. یہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن بھی نہیں دینا چاہتے, نیا آرمی چیف تعینات کرنا چاہتے ہیں. پنجاب کی وزارت اعلیٰ خاندان سے باہر کسی نیک نام سیاستدان کو دینا چاہتے ہیں. یہ مریم نواز کے معاملے میں بھی بہت حساس ہیں, یہ انہیں ہر صورت اپنا سیاسی جانشین دیکھنا چاہتے ہیں. یہ بیسکلی لب لباب تھا جاوید چودھری صاحب کے کالم کا جو انہوں نے لکھا ہے. تو ان کے کالم کے مطابق 2 چیزیں سامنے آتی ہیں. ایک تو ایکسٹینشن کی کوئی بات نہیں ہو رہی, یہ جو عمران خان صاحب نے ایکسٹینشن والی ہے جو ایک وہ دی تھی, اس کالم سے تو یہی بات لگتی ہے کہ ایکسٹینشن دینے میں یہ موجودہ حکومت جو ہے وہ اس طرف جا نہیں رہی. اب ویسے یہ بھی کہنا ضروری ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے پہلے ہی اناؤنس کیا ہوا تھا کہ جنرل باجوہ ایکسٹینشن لینا بھی نہیں چاہتے. تو دونوں طرف جو ہے وہ یہی سچویشن اس وقت لگ رہی ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور بڑا انٹرسٹنگ جو بیان ہے وہ میں شیئر کرنا چاہوں گا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا. انہوں نے یہ پریس ریلیز آپ ذرا دیکھیے گا, یہ سامنے شیئر کی ہے. اس میں انہوں نے لکھا ہے جی الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک سیاسی شخصیت کی طرف سے لگائے گئے الزامات کی شدید ترین الفاظ میں مذمت اور تردید کرتا ہے. ایسے غیر ذمہ دارانہ الزامات مکمل طور پر بے بنیاد اور جھوٹ پر مبنی ہیں. الیکشن کمیشن کسی قسم کے دباؤ کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کر رہا ہے اور کرتا رہے گا. جہاں تک الیکشن کروانے کا معاملہ ہے تو یہ فیصلہ الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے. الیکشن 2 ہی صورتوں میں ہو سکتے ہیں, اسمبلیاں اپنی مدت پوری کر چکی ہوں یا وزیر اعظم اسمبلی کو ڈیزالو کر دیں. فی الحال ایسی کوئی صورتحال موجود نہیں ہے. اچھا, اب یہ جو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ جو لکھا گیا ہے اس کے اندر ایک سیاسی شخصیت کی طرف سے لگائے گئے الزامات, کون یہ کس قسم کی پریس ریلیز ہے؟ مطلب کون سی سیاسی شخصیت پاکستان کے اندر؟ میرا خیال میں کل ملا کے اگر میں ایک اندازے کے مطابق کہوں نا تو 4 سے 5 ہزار سیاستدان ہوں گے جو مختلف مطلب وہ سیٹیں الیکشنز کی سیٹس وغیرہ, صوبائی اسمبلیوں کے الیکشنز, قومی اسمبلی کے الیکشنز, اس میں وہ کنٹیسٹ کرتے ہیں. کس سیاسی شخصیت کی بات کر رہے ہیں؟ مطلب الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ایک پریس ریلیز نہیں لکھنی آتی, یقین کریں بھائی. نام لیں نا, بندے کا نام لیں, اور مطلب ظاہری بات ہے شاید اشارہ عمران خان صاحب کی طرف ہی ہے. اب یہ سچویشن ہوگی کہ آپ ان کا نام بھی نہیں لے سکتے, اتنا ڈرتے ہیں آپ عمران خان صاحب سے. تو یعنی وہ آپ کو صحیح پریشر کے اندر لے آئے ہیں عمران خان صاحب. خیر, بڑی عجیب مجھے لگی یہ پریس ریلیز ان کی. اچھا جی, اب آ جائیں شہباز شریف صاحب کی پریس کانفرنس پہ. شہباز شریف صاحب جناب ڈیو تھا میرے خیال میں, انٹرویو تو آپ کو پتہ ہے وہ ویسے دیتے نہیں ہیں. باہر انہوں نے باہر کے اینکروں کو جو غیر ملکی اینکرز ہیں ان کو تو ٹک ٹک انٹرویو دے دیتے ہیں, ادھر پاکستان میں وہ انٹرویو نہیں دیتے. تو پریس کانفرنس چلے انہوں نے کی, ساتھ ان کے جو ہے وہ شہری نعمان صاحبہ بیٹھی ہوئی تھی, احسن اقبال صاحب بیٹھے ہوئے تھے, مریم اورنگزیب بیٹھی ہوئی تھی, ان کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے پریس کانفرنس کی. بڑی طویل پریس کانفرنس تھی. ایک تو اس میں انہوں نے کہا کہ جی پاکستان تنہائی کے دور سے نکلا ہے, اس تنہائی سے ہم نے پاکستان کو بچایا ہے. گزشتہ حکومت نے پاکستان کی خارجہ پالیسی کا حلیہ بگاڑ دیا تھا, وہی مطلب پچھلی حکومت کو کوسنا. انہوں نے کہا دوست ممالک نے جو الفاظ کہے ہیں وہ نہیں دہرا سکتا, لیکن انہوں نے پچھلی حکومت اور اس کے سربراہ کے بارے میں جو بتایا وہ الفاظ میں یا نہیں بتاؤں گا, ورنہ سب کو پسینہ آئے گا, اور وہ کیا رائے رکھتے تھے یہ میں نہیں بتا سکتا. احترام سے بات نہ کرنا, خود کو آئنسٹائن سمجھنا, ٹانگ پہ ٹانگ رکھنا اور کام کچھ نہ کرنا, اس طرح کی صورتحال نے پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا. اچھا, اب آ جائیں ذرا سوالات کے اوپر. ایک تو ان سے سوال کیا جی کہ وزیر اعظم ہاؤس کی جو آڈیو لیک ہوئی ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ تو انہوں نے کہا جی آڈیو لیک بہت اہم معاملہ ہے, آڈیو لیک کے معاملے پر اعلیٰ اختیاراتی کمیٹی بنا رہا ہوں. آڈیو لیک کے بعد اب باہر سے اس معاملے کا نوٹس لے کر ہائی پاور کمیٹی بنا کر طے تک پاکستان کے وزیر اعظم سے کال ملنے آئے گا. یہ چیک مطلب ان کا یہ پوائنٹ یہ تھا کہ اس آڈیو کی وجہ سے اب لوگ جو ہیں جب آ کے بیٹھیں گے ان کے پاس تو وہ پریشان ہوں گے کہ یار ہماری کوئی گفتگو تو نہیں سن رہا, یہاں پہ ہم سے ملک کے وزیر اعظم سے بات کون کس طرح کرے گا, یہ ان کا مطلب تھا. یہ 22 کروڑ عوام کی عزت کا معاملہ ہے, تو ہم اس کی جو ہے پوری تحقیقات کریں گے. اچھا جی, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ایک سوال کیا گیا کہ مریم نواز نے آپ سے سفارش کرائی, وہ جو ان کے جو داماد ہیں راحیل, ان کے حوالے سے, اور وہ جو گرڈ اسٹیشن اور پاور پلانٹ کی بات تھی.
انہوں نے کہا جی مریم نواز بیٹی ہیں, انہوں نے کسی کی سفارش کرنے کا نہیں کہا. مریم نواز نے راحیل داماد کے بارے میں کوئی سفارش نہ کوئی فیور مانگی. ڈاکٹر توقیر نے مجھ سے بات کی. شوگر مل کی آدھی مشینری پی ٹی آئی دور میں امپورٹ کی گئی. ہماری حکومت کو آئے تو ابھی کچھ ہی دن ہوئے. ڈاکٹر توقیر نے کہا کہ باقی مشینری کے نہ آنے کے حوالے سے کتنا نقصان ہو رہا ہے. بھارت سے مشینری منگوانا کوئی آسان بات نہیں تھی. ہم اس معاملے کو کابینہ میں لے جا سکتے تھے. میں نے مناسب نہیں سمجھا, بتائیں اس حوالے سے کیا غلط بات کی ہے. تھوڑا سا اس کے اوپر جو ہے وہ غصے میں بھی آ گئے. انہوں نے کہا کسی کو ہیرے جواہرات کی باتیں, زمینیں دینے کی باتیں نہیں کی. آپ اس بات کو لے کر بیٹھ گئے. ہم ای سی سی اور کابینہ میں معاملہ لے کر نہیں گئے. کیا میری فون پر کسی سے ہیرے دینے کی بات سنی؟ عمران نیازی نے ریاستی مشینری کا ناجائز استعمال کیا. اور انہوں نے کہا کہ اگر میں نے کوئی زیادتی یا غلطی کی تو پوری قوم سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگوں گا. اچھا, اس بات سے یہ جو سوال ہے اس کے جواب سے ایک بات تو کلیئر ہوتی ہے کہ شہباز شریف صاحب یہ تو ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ آڈیوز جینون ہے اور یہ انہی کی آواز ہے اور جو کچھ بھی گفتگو ہوئی ہے وہ جینون گفتگو ہے. تو انہوں نے کم از کم اس ہیکر کے پاس جو بھی سامان ہے, جو بھی 3 آڈیوز اس نے ابھی تک ریلیز کیے ہیں, اس کو اس نے جو ہے وہ کنفرم کر دیا ہے. اس کے بعد ایک اور سوال صحافی نے کیا کہ انہوں نے پیشکش کی ہے کہ سائفر پر تحقیقات کرا لیں تو وہ پارلیمنٹ میں واپس آ جائیں گے. عمران خان صاحب کی بات کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اب کس چیز کی تحقیقات ہونی ہے؟ روسی صدر سے میری ملاقات دیکھ لیں, اس میں مسکراہٹیں دیکھ لیں, تحقیقات باقی رہتی ہیں اب. انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ اور نیشنل سیکیورٹی میٹنگ میں بھی کہا گیا کہ سازش والی کوئی بات نہیں. خان صاحب کی آڈیو میں ہیروں کی بات ہوتی ہے, میری آڈیو میں ایسی کوئی بات نہیں. آٹے کی قیمتوں کا معاملہ صوبائی معاملہ ہے. دنیا میں تیل کی قیمتیں گری ہیں, اگلے 15 دنوں میں اثر آئے گا. وہی جس طرح میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو کہا تھا نا کہ آپ دیکھیے گا کہ یہاں پہ بھی جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ یہی ہے کہ شاید پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں وہ کم ہو جائیں. لیکن میرے اوپر پیٹرول کی جو ہے نا وہ اپنے ٹینکیاں نہ بھروائیے گا, یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں, بعد میں آپ لوگ پھر مجھ سے گلا کرتے ہیں اس کا. اس کے بعد ان سے پوچھا گیا کہ جی وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب اپنے جلسوں میں جو ہیں وہ آپ کی ویڈیوز چلاتے ہیں کہ آپ مانگنے جاتے ہیں. تو اس کا انہوں نے جواب دیا تو وہ کیا باہر بانٹنے جاتے تھے اگر میں مانگنے جاتا تھا. یہ ایگزیکٹلی میرے خیال بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے. میں بھی بار بار اپنے ویلاگ کے اندر میں یہی بات کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب جب باہر جاتے تھے تو وہ بھی تو یہی کام کرتے تھے جو شہباز شریف کرتے ہیں. لیکن بات صرف یہ ہے نا کہ اگر عمران خان مانگیں تو اس کو ڈونیشن کہتے ہیں, لیکن اگر شہباز شریف مانگے تو اس کو بھیک کہتے ہیں. دونوں میں یہی تو فرق ہے. آپ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. مطلب ایک عمران خان ہے, وہ اگر مانگتا کتنا کیوٹ لگتے ہیں کہ جو وہ مانگتے ہیں. خیر, مطلب گڈ آنسر. اس کے بعد انہوں نے کہا جی آرمی چیف کی تقریر پر اپوزیشن سے مشاورت کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے جب آرمی چیف کو ایکسٹینشن دی تھی انہوں نے مجھ سے مشاورت کی تھی, تو پوائنٹ یہ بھی ان کا ویلڈ ہے. مطلب ظاہری بات ہے اس وقت عمران خان صاحب تو شہباز شریف سے ایسی بات کرنا پسند نہیں کرتے, تو مشاورت کیا کرنی انہوں نے. اچھا جی, پھر ان سے سوال ہوا کہ ایوان صدر میں عمران خان اور آرمی چیف کی ملاقات آپ کے علم میں تھی؟ اس پہ انہوں نے کہا جی میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ معاشی حالات کو ٹھیک کرنے سے مجھے فرصت نہیں ملتی. ایوان صدر میٹنگ بارے علم نہیں, مجھے نہیں پتا ایوان صدر میں کون سی میٹنگ ہوئی. کیا آپ چاہتے ہیں کہ وہ بھی آڈیو لیک ہو جائے؟ اچھا, یہ جو ان کا جواب ہے نا شہباز شریف صاحب کا, یہ مجھے ذرا اس پہ اعتراض ہے. کیونکہ سلیم صافی صاحب یہ بات کہتے ہیں اپنے کالم کے اندر کہ جناب آرمی چیف جب ملاقات کرنے کے لیے گئے تھے تو وزیر اعظم کو انفارم کر کے گئے تھے ایوان صدر. یہ فرماتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے تو آپ سلیم صافی صاحب کے خلاف جو ہے ان کو نوٹس بھیجیں کہ جناب آپ نے غلط انفارمیشن دی ہے. آرمی چیف نے مجھے تو کوئی انفارم نہیں کیا. بلکہ میرا خیال میں تو سلیم صافی صاحب کو ویسے اب تک نوٹس بھیجنا چاہیے آپ لوگوں کو. اگر کوئی ملاقات ہوئی نہیں ہے اور ان کی نالج میں نہیں, مطلب اس کے اندر 3 پارٹیز انوالوڈ ہیں نا, بلکہ 4 ایک قسم کے, صدر, وزیر اعظم, آرمی چیف اور عمران خان, یہ 4 پارٹیز انوالوڈ ہیں. یہ چاروں میں سے کوئی ایک تو نوٹس بھیجے سلیم صافی کا. میرا دل کر رہا ہے یار سلیم صافی صاحب کو نوٹس بھیجے, میرا دل کر رہا ہے. ان کو پھنسائیں ذرا, ان کو جا کے انہوں نے اس قسم کی باتیں کی ہیں, پھنسائیں ان کو, ذرا مشکل میں ڈالیں ان کو, کریں ہمت کریں. اس کے بعد ایک اور سوال کیا گیا کہ جی کراچی کے ایک بزنس مین نے کہا ہے کہ آرمی چیف وزیر اعظم اور عمران خان کو الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے ملاقات کرائیں گے اور نواز شریف کب واپس آئیں گے. انہوں نے کہا جی میری ایسی کوئی بات میرے علم میں نہیں ہے. انہوں نے کہا جیسی ڈاکٹر اجازت دیں گے تو نواز شریف واپس آ جائیں گے. میرا خیال میں ان کو چاہیے کہ نواز شریف صاحب کو اس ڈاکٹر سے چیک کرائیں جس سے اسحاق ڈار صاحب کو چیک کروایا, اس سے شفا ہو رہی ہے. وہ والا ڈاکٹر اچھا ڈاکٹر ہے, اس کے ہاتھ میں شفا ہے, اس سے نواز شریف صاحب کو میرے خیال میں آرام آئے گا. یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.